بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الصدق۔ آج کا جو باب ہم شروع کر رہے ہیں ریاض الصالحین کتاب میں، یہ صدق اور سچائی سے متعلق باب ہے کہ جس میں وہ آیتیں اور وہ احادیث مبارکہ لائی گئی ہے کہ جو صدق اور سچائی کی ترغیب دیتی ہے، یعنی ان میں سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہو کہ ہمیں سچا رہنا چاہیے، اللہ کے ساتھ بھی مخلوق کے ساتھ بھی۔ قال اللہ تعالی، اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کر لو، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ رہو۔ وقال تعالی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں، والصادقین والصادقات، ایمان والوں کے اوصاف میں سے کہ وہ سچ بولنے والے مرد ہیں اور سچ بولنے والی عورتیں ہیں۔ وقال تعالی، اللہ پاک فرماتے ہیں، فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لہم، اگر اللہ کے ساتھ سچائی سے پیش آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَالْأَوَّلُ، جو احادیث ہیں تو ان میں سب سے پہلی حدیث عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا، متفق علیہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر، کہ بے شک سچ بولنا یہ ہدایت کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے نیکی کا۔ وان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی راستہ دکھاتا ہے جنت کا۔ وان الرجل لیصدق، اور بے شک ایک آدمی ہوتا ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقہ، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے کہ یہ صدیق ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ بولنا یہ فجور کا، گناہوں کا راستہ دکھاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فجور راستہ دکھاتا ہے جہنم کا۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، اور ایک آدمی ہوتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں بھی جھوٹا لکھا جاتا ہے، متفق علیہ۔ دوسری روایت عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمأنینة والکذب ریبة، رواہ الترمذی وقال حدیث صحیح۔ ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا، چونکہ چھوٹی عمر تھی ان کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات گویا ان کو یاد تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو آپ کو شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو، اس کے لیے کہ جو آپ کو شک میں نہ ڈالے، یعنی اس کو لے لو کہ جو شک میں نہ ڈالے، اور اس کو چھوڑ دو جو آپ کو شک میں ڈالے۔ فإن الصدق طمأنینة، سچائی جو ہے یہ اطمینان والی چیز ہے، والکذب ریبة، اور جھوٹ بولنا یہ شک میں ڈالنے والی چیز ہے۔ قولہ یریبک بفتح الیاء و ضمها، یریبک بھی روایت میں آتا ہے، یریبک بھی، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ معنی کیا ہے اس کا؟ معنی ہو اترک ما تشک فی حلہ وعدل الی ما لا تشک فیہ، جس کے حلال ہونے میں آپ کو شک ہو اس کو چھوڑ دو۔ دع ما یریبک، آپ کو شک میں ڈال دے، آپ کو شک ہے کہ یار یہ حلال ہے یا حرام ہے، چھوڑ دو ایسی چیز کو۔ وعدل الی ما لا تشک فیہ، اور آپ پھر جاؤ اس کی طرف کہ جس میں تم میں شک نہیں ہے، یعنی اس کام کو لے لو کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اور واقعی طور پر، یقینی طور پر وہ حلال ہو، اس کام کو کر لو، اور اس کام کو چھوڑ دو کہ جس میں آپ کو شک ہو۔ تیسری روایت عن ابی سفیان صخر بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی حدیثہ الطویل فی قصۃ ہرقل قال ہرقل فماذا یأمرکم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، صخر ابن حرب ان کا نام تھا۔ وہ اپنی لمبی حدیث میں، لمبی روایت میں، کہ جو ہرقل بادشاہ کے ساتھ ان کا قصہ آیا تھا کہ وہاں پر گئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو اسلام کی دعوت ملی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی ہے وہاں کا رہنے والا،
تو لوگوں نے ان کو سفیان ابن حرب کو ان کو حاضر کر دیا، ابو سفیان صخر بن حرب کو حاضر کر دیا۔ تو انہوں نے ان کے سامنے کچھ باتیں کی اور ان کے بارے میں وہ باتیں ایسی کی کہ بالکل صحیح باتیں کی، سچ بولا، اور کہا کہ اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ میرے اوپر جھوٹ لوگ نقل کرنا شروع کریں گے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، تو میں جھوٹ ضرور بولتا وہاں پر، لیکن یہ ہے کہ مجھے اس کا ڈر ہے کہ یہ باتیں آگے منتقل ہوتی رہے گی اور لوگ کہیں گے کہ یہ اتنا بڑا سردار اور جھوٹ بولتا تھا۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کے باوجود کہ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے سچی باتیں کی ہیں۔ فرمایا کہ ہرقل نے ان سے کہا فماذا یأمرکم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمہیں کس چیز کا حکم کرتے ہیں؟ قال ابو سفیان کہتے ہیں قلت، میں نے کہا یقول، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ لا تشرکوا بہ شیئا، تم اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ اکیلے اللہ کی عبادت کرو، لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، واترکوا ما یقول آباؤکم، اور چھوڑ دو جو تمہارے آبا کہتے ہیں، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کا حکم فرماتے ہیں، والصدق، اور سچائی کا حکم، والعفاف، پاک دامنی کا، والصلۃ، اور صلہ رحمی کا، یہ ان چیزوں کا حکم فرماتے ہیں ہمیں۔ تو گویا ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے ہیں نماز کا، اسی طرح وہ حکم کرتے ہیں سچ بولنے کا بھی۔ تو یہ باب سے متعلق حدیث ہے۔ الرابع، چوتھی حدیث، عن ابی ثابت وقیل ابی سعید وقیل ابی الولید سہل بن حنیف وهو بدری رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابی ہے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بدری صحابی ہے۔ اس کے نام کے متعلق، نام تو اس کا سہل ہے، لیکن اس کی کنیت کسی نے ابو ثابت بتائی ہے، کسی نے ابو سعید بتائی، کسی نے ابو الولید بتائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ تعالی الشہادۃ بصدق بلغہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، کہ جو اللہ پاک سے سچی طور پر شہادت کو مانگے، اللہ سے مانگے، دعا کرے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، اللہ پاک ان کو شہداء کے مرتبوں تک پہنچا دیتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے بستر پر مر جائے، اس کو موت بستر پر آئے، لیکن اس کا جذبہ یہ ہے کہ مجھے اللہ پاک شہادت دے، اور ظاہر بات ہے شہادت کا جذبہ وہ رکھتا ہے کہ جو دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتا ہو، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جان، یہ سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو، آخر طور پہ وہ کہتا ہو کہ میری روح، میری جان، یہ جان دی ہوئی اسی کے ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، جان دینے کے لیے بھی تیار ہو، ایسا شخص اللہ پاک سے شہادت کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو جو سچائی کے ساتھ یعنی دل کی صداقت سے اللہ پاک سے شہادت کو مانگے، اللہ پاک ان کو شہیدوں کے درجوں تک پہنچا دیتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے بستر پر مر جائے۔ یہ 5ویں روایت ہیں، ٹائم بھی کم ہے، کوشش کرتا ہوں پڑھ لوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزا نبی من الانبیاء، ایک نبیوں میں سے ایک نبی صلوات اللہ وسلامہ علیہم، اللہ پاک کے سلام ہوں، اللہ پاک کی رحمتیں ہوں، اللہ پاک کے سلام ہوں ان سب پر، نبیوں پر، اس نے غزوہ کیا، یعنی غزہ کے لیے گئے، جہاد کے لیے گئے۔ فقال لقومہ، جانے سے پہلے اپنے قوم سے کہا لا یتبعنی رجل ملک بطع امرأۃ وهو یرید ان یبنی بها ولما یبنی بها، کہ میرے ساتھ ہرگز نہ چلے وہ شخص کہ جس نے ایک عورت کی شرمگاہ کا مالک بن گیا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اس سے ملے، اپنی بیوی سے ملے، ولما یبنی بها، اور ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی، اسے ملا نہیں ہے، تو ایسا شخص میرے ساتھ نہ جائے۔ یعنی اس کا نکاح ہوا ہے، نکاح ہونے کے بعد یا اس کی منگنی ہوئی ہے، منگنی ہونے کے بعد اب رخصتی نہیں ہوئی، تو رخصتی نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ اس انتظار میں ہے کہ اس کا دل وہاں مشغول ہوگا، ایسا شخص ہمارے ساتھ جہاد کے لیے نہ جائے۔ ولا احد بنا بیوتن، اور نہ وہ شخص جائے کہ جس نے گھر بنائے ہو، لم یرفع سقوفها، اور ان گھروں کے چھتوں کو نہیں ڈالا ہو، اس چھتوں کو نہ بنایا ہو۔ ولا احد اشترى غنما او خلفات، اور نہ وہ شخص ہمارے ساتھ جائیں کہ جس نے بھیڑ بکریوں کو خریدا ہو یا جو ہے اس کو خلیفات کو خریدا ہو، خلیفات سے مراد یعنی اونٹیاں، ان کو اونٹنیوں کو خریدا ہو، وهو ينتظر اولادها، اور وہ اس کی اولاد کا انتظار کرتا ہو، تو ایسا شخص بھی ہمارے ساتھ نہ جائے۔ فغزا،
تو انہوں نے غزوہ جہاد کے لیے چلے گئے. فدنا من القریۃ صلاۃ العصر او قریب من ذلک، بستی سے جہاں جانا تھا ان کو جہاد کے لیے، وہاں عصر کے وقت قریب ہوئے، وہاں پر پہنچے یا عصر کے قریب کے وقت میں. فقال للشمس، اس نبی نے سورج سے کہا، انک مأمورۃ وانا مأمور، آپ کو بھی حکم ملا ہے، مجھے بھی حکم ملا ہے. آپ کو حکم ملا ہے اپنے رفتار سے چلنے کا، مجھے حکم ملا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا. اللہم احبسها علینا، اے اللہ اس چاند اس سورج کو ہمارے لیے روک لے. فحبست، اللہ جل جلالہ نے اس سورج کو روک لیا، اس کو روک دیا گیا. حتی فتح اللہ علیہ، حتیٰ کہ اللہ پاک نے ان کو فتح نصیب فرما دی. فجمع الغنائم، اس نے غنیمتوں کو جمع کر دیا. فجاءت یعنی النار، آگ آ گئی، لتأکلها، تاکہ اس غنیمت کو کھا لے. فلم تطعمها، آگ نے اس کو کھایا نہیں. اور یہ پچھلے نبیوں کی امتوں میں کیا تھا کہ جب مال غنیمت جمع ہو جاتا، اس کو ایک جگہ رکھ لیا جاتا، پھر اوپر آسمان سے اللہ پاک آگ کو بھیجتے، وہ اس کو کھا لیتا. اگر قبول ہوتا، قبول نہ ہوتا تو پھر اس کو چھوڑ دیتا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ آگ آ گئی لیکن انہوں نے اس کو کھایا نہیں. فلم تطعمها، فقال، اس نبی نے فرمایا، ان فیکم غلولا، تمہارے اندر خیانت ہے، تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے. فلیبایعنی من کل قبیلۃ رجل، اب ایسا کریں کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے بیعت کرے. قبیلے میں بہت سارے ہیں، اب ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی مجھ سے بیعت کر لے. فلزقت ید رجل بیدہ، اب جب ہر قبیلے کے ایک آدمی نے بیعت کرنی شروع کر دی، تو ایک قبیلے والے کا ایک شخص تھا، اس کا ہاتھ اس نبی کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا. فقال، اس نبی نے کہا، فیکم الغلول، تمہارے اندر خیانت ہے. فلتبایعنی قبیلۃ، تمہارا سارا قبیلہ مجھ سے بیعت کر لے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لے، پتہ چلے گا کہ خیانت کہاں ہو رہی ہے. فلزقت ید رجلین او ثلاثۃ بیدہ، 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ چپک گئے. فقال فیکم الغلول، اس نبی نے ان 2-3 آدمیوں سے کہا کہ تمہارے اندر خیانت ہے. فجاءوا برأس مثل رأس بقرۃ من الذهب، وہ ایک سر کو لے کر آ گئے کہ جو گائے کے سر کے برابر تھا، سونے کا بنا ہوا ایک سر تھا، یعنی اس کو لے کر آ گئے جو بالکل گائے کے سر کے برابر تھا. فوضعها، اس کو وہاں پر رکھ لیا گیا، رکھا گیا. فجاءت النار، آگ آ گئی، فاکلتها، اس غنیمت کو کھا لیا. چونکہ وہ جو خیانت ہوئی تھی وہ بیچ میں سے ختم ہو گئی اور وہ خیانت کا مال واپس آ گیا. فاکلتها، اس کو کھا لیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ہم سے پہلے لوگوں کے لیے غنیمتیں حلال نہیں تھی. ثم احل اللہ لنا الغنائم، پھر اللہ پاک نے غنیمتوں کو حلال کر دیا ہمارے لیے. لما رأى ضعفنا وعجزنا، جب اللہ پاک نے ہماری کمزوری اور ہماری عاجزی کو دیکھا. فاحلها لنا، اللہ پاک نے ہمارے لیے اس کو حلال کر دیا. اللہ پاک نے مال غنیمت کو اس لیے حلال کر دیا کہ یہ کمزور امت ہے، یہ کھائے. اور یہ کمزور امت، اللہ معاف فرمائے ہم سب کو، اتنے ہم بزدل ہو گئے کہ غنیمت کا حاصل کرنا بھی بڑا ایک مشکل اور ایک بڑا ایک معمہ بن گیا ہمارے لیے کہ کس طرح ایک مسلمان اپنے جان مال وقت کو لگا کر اللہ کے راستے میں جہاد کرے، پھر دشمنوں کا مقابلہ کرے، امریکہ جائے، افغانستان جائے، عراق جائے، شام جائے، فلسطین جائے، اور وہاں پر وہ لڑے دشمنوں سے، پھر ان کی چیزوں کو لے لے ان سے. یہ اس کا مسلمان کے ذہن سے تصور بھی نکل گیا. حالانکہ اس کو غنیمت مسلمان کو اس لیے اللہ پاک نے حلال کی تھی اس امت کو بطور خاص کی. یہ امت کمزور امت ہے، عاجز امت ہے، یہ کہاں اتنی مزدوری کرے گی، اتنا کہاں کمائے گی. ان کو ان مشکلات سے آسانی کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف سے، اللہ کے راستے کے ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے ان کو اللہ پاک نے آسان راستہ دیا تھا مال حاصل کرنے کا، جو سب سے بہترین مال ہے. کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات، خاصتاً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین خوراک جو ہوتا تھا وہ مال غنیمت کا مال ہوتا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھاتے تھے. تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارے جذبے بن جائے جہاد کرنے کے، شوق پیدا ہو جائے ہمارے، اور ہم اس بات کو کم از کم سمجھ تو لیں کہ ایک جہاد بھی مقدس فریضہ ہے، اور اس مقدس فریضے کے تحت جب ہم لڑیں گے، دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، ان کے ملکوں میں جا کر ان سے لڑیں گے، پھر یہ ہوگا کہ اللہ پاک ہمیں غنیمتوں سے بھی نوازیں گے. اور اس کی غنیمتیں اللہ پاک نے حلال اس لیے کی ہمارے لیے کہ ہم کمزور امت ہے، ہم اتنی محنت نہیں کر سکتے کمائی کے لیے. حالانکہ اب ہم نے محنتیں بہت شروع کر دی. 24 گھنٹے ہوٹل، یہاں ہوٹل ہے ہمارے علاقے میں، اس پہ لکھ لیا ہے 25 گھنٹہ ہوٹل.
یعنی 24 گھنٹوں میں کام بنا نہیں، 25واں گھنٹہ بھی ہوتا تو وہ بھی ہم دنیا میں لگا لیتے. اس طرح ہماری محنت کا کی صورت حال ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے. الخلیفات بفتح الخاء المعجمہ وکسر اللام. خلیفات یعنی اسی طرح پڑھا جاتا ہے، خاء کے زبر کے ساتھ اور لام کے کسرے کے ساتھ. جمع خلفت وہی الناقۃ الحامل، یہ خلفت کی جمع ہے اور خلفہ کہتے ہیں ناقہ حامل کو، یعنی وہ اونٹنی کی جو حاملہ اونٹنی ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ ایک حدیث رہ گئی، انشاءاللہ یہ اگلے سبق کے ساتھ پڑھ لیں گے. اب نماز کا وقت ہمارے ہاں ہو گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.